بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اس آیت کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ترجمہ ان کا یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، قد افلح، کامیابی پالی اس شخص نے، من تزکا، جس نے جو پاک ہوا، جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اپنے رب کا نام لیتا رہا، وذکر اسم، اور ذکر کیا اس نے اپنے رب کے نام کا، اور فصلی، اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہو بنسبت دوسری دنیا کے. آگے فرما رہے ہیں وہ دوسری دنیا کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں جو فیروز عالم صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی، میں نے سورہ زلزال پڑھی تھی اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی کچھ باتیں عرض کی تھیں. اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جو آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس وقت ان آیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. یہاں قرآن کریم نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ کامیابی کے ذرائع بیان کیے ہیں کہ کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی بھی چاہتا ہے. کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کاموں میں کامیابی کا محتاج نہ ہو یا اس کی خواہش نہ رکھتا ہو، اس کے لیے کوشش نہ کرتا ہو. تو حق تعالی شان کو فرما رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر تین چیزیں ہیں کامیابی کی کنجیاں، اس کے بغیر تمہیں کامیابی ملے گی نہیں. اور وہ تین باتیں یہ ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاک کر لیا. اب یہ پاک کرنا ایک ایسی اصطلاح ہے اسلام کی اور قرآن کی کہ اس کے بہت وسیع معنی ہے. یہ تزکا کا لفظ اسی سے زکوٰۃ کا لفظ بنا ہے. زکوٰۃ کے معنی بھی پاکی کے ہیں، اور اس لیے زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس سے مال کو پاک کیا جاتا ہے. جس مال سے آپ نے زکوٰۃ نکال دی وہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو جس طرح مال کو پاک کر لیا جاتا ہے زکوٰۃ دے کر، اسی طرح تم اپنے آپ کو پاک کرو. اس طرح پاک کرو. اب اس کی کچھ تفصیل عرض کروں گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا روزانہ کا معمول ہے کہ ہمارے کپڑوں پر دھبا لگ گیا، ہمارے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی، تو جو لوگ نجاست کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری یہ نجاست دور ہو. فوراً ہی اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ پاک ہو جائے. چنانچہ اس کو پاک کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑا صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، جو بھی کچھ ہو اس کے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں. اگر ڈبہ ایسے نہیں جاتا تو اس کے لیے مختلف یہ کلینسنگ ایجنٹ آتے ہیں مختلف، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، تب وہ ڈبہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اس صفائی کے لیے تزکا کے معنی یہاں یہ ہے کہ تم انسان ہو اور تمہارے بدن پر بھی اگر نجاست لگ جاتی ہے تو تم سب سے پہلے اس کو دھو کر صاف کرتے ہو. تو انسان چونکہ مجموعہ ہے جسم کا بھی اور روح کا بھی،
تو جس طرح جسم کی کچھ نجاستیں ہوتی ہیں، گرمی ہے، پسینے میں آپ باہر سے آتے ہیں، فوراً نہانے کو دل چاہتا ہے، نہا لیتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ پاک، پسینہ بھی پاک ہے، ناپاک کپڑے نہیں ہوتے پسینے سے، لیکن آپ کیونکہ اس کو خود اچھا نہیں سمجھتے، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پاکی کی فکر کرتے تو جسم کو بھی پاک کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز روح ہے، جس طرح جسم پر کچھ نجاستیں لگتی ہیں اسی طرح روح پر بھی کچھ نجاستیں آتی ہیں۔ جسم کی نجاستوں کا علاج تو آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے اور علاج اس کا بھی آپ کر لیتے ہیں، لیکن روح پر جو نجاستیں آتی ہیں ان کو دھونے کا علیحدہ طریقہ ہے، بدن کو دھونے کا طریقہ الگ، روح کی نجاستوں کو دھونے کا الگ ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ تو یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ جو کامیاب وہ ہوگا جو پہلے اپنے آپ کو پاک کرے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن کپڑے پر نجاست لگی ہے، تو جب تک کہ آپ کپڑے کی نجاست کو دور نہیں کریں گے تو وضو بھی پورا کر لیا، سارے کام آپ نے کر لیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ نجاست کپڑے پر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب تک کہ روح کی بیماریاں، روح کی نجاستیں دور نہیں ہوں گی، کامیابی کا حصول نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا میچ پاکستان سے ہو رہا تھا، سارے قوم لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگ تصویریں کے بیٹھے ہوئے تھے، دعائیں کر رہے تھے، بہت سے لوگ انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، تمام قوم اس کام پہ لگی ہوئی تھی کہ کامیابی ہو، کامیابی حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، دعا کر رہے تھے، میں نے بھی دعا کی۔ تو ایک معمولی سی کا ایک واقعہ کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کا اب اتنے نمبر ہے تو اب اتنے نمبر ہو جائیں گے، اس کامیابی کے لیے پورے قوم کا انوالومنٹ اس میں شامل تھا، معمولی سی چیز تھی بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن چونکہ پاکستان کی عزت کا معاملہ تھا، پاکستان کی نام کا معاملہ تھا، تو لوگوں کو میں ایک فطری جذبہ ملکی غیرت اور حمیت کا ہوتا ہے جو عوام میں ہوتا ہے، لیڈروں میں آج کل نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس کے لیے قوم لگی ہوئی تھی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کوئی ادنا سا کام کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کامیابی کے لیے کتنے محنتیں اٹھاتے ہیں، کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ ذریعہ آمدنی بن جائے۔ لیکن جب اصل کامیابی کا ذکر ابھی آ رہا ہے آگے، تو وہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف ہماری فکر وہ نہیں ہوتی جو دنیاوی کامیابیاں، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جو تو یہ تھا کہ تم پاک ہو جاؤ، اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس میں ایک بات تو یہ کہ تم خود پہلے پاک ہو جاؤ تب نماز کی طرف آنا، اپنے آپ کو پاک کر لو، کپڑے پاک کر لو، روح کو پاک کر لو، پھر تمہاری کامیابی کے لیے آگے قدم بڑھانا۔ اور دوسری شرط کامیابی کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ ذکر کے معنی یاد کے بھی آتے ہیں، اور یاد کے ذریعے جو زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، نہیں، بلکہ ذکر اسم ربی ہی فرمایا کہ اس میں رب کو، اللہ کے نام کو یاد کرتے رہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے۔ تو ذکر اللہ کی گویا ترغیب دی جا رہی ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ پاکی کرو اختیار، پھر ذکر اللہ کو اختیار کرو،
اور آگے فرمایا کہ فصلہ اور نماز کو اختیار کرو. تو گویا دیکھا جائے تو ذرا سا اس ترتیب کو دیکھیے کہ اس ترتیب سے آپ حق تعالی شاہ نے یہ بات بیان کی کہ پہلے تو فرمایا کہ پاکی اختیار کرو، پھر فرمایا کہ اپنے رب کا نام لو، پھر فرمایا کہ نماز کی طرف آؤ. تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز اصل مقصود ہے.